بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرما دی، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے اس سورت کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، جس میں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ ناظرین، اس صورت میں پہلی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا، جو نوح انسانی کے لیے ہدایت ہے اور دنیا و آخرت کے لیے سعادت ہے۔ دوسری فضیلت اس صورت میں یہ بیان کی گئی کہ اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا۔ تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ چوتھی فضیلت یہ بیان کی گئی، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ بیان کی گئی، یہ رات سلامتی والی رات ہے، چونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب و عقاب سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ چھٹی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرما دی، جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الدخان آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان المبارک میں تھی۔ جس کی تصریح میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں فرما دیا، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ناظرین، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس رات کی علامات کیا ہیں۔ ناظرین، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی، یعنی اس رات سے اگلے دن جو سورج چڑھتا ہے اس سورج کی زیادہ روشنی نہیں ہوتی۔ اس رات کی عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات کو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا مانگو تم، یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بلائی کے طلبگاروں کو خیر و بلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کرتی ہے۔ اس عظیم الشان رات کی عبادت
اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے لیلۃ القدر آنے والی ہے، آئیے لیلۃ القدر کو اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ، سجود کے ساتھ اور توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور سچے دل سے جھک جائیں اور اس رات کو پا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔